جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ رواج پا چکا ہے کہ اصالہ ثواب کی کئی ایک صورتیں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی لوگ جو ہیں عبادت کے اندر کوئی ایسی چیزوں کو شامل کر لیا ہے کہ اسے اصالہ ثواب سمجھ لیتے ہیں، جس طرح یعنی کہ قرآن خوانی کرنا، قرآن خوانی، قرآن مجید کو پڑھنا، یہ عبادت بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے مالی عبادت اور ایک ہے بدنی عبادت۔ ایک کیا ہے؟ مالی عبادت اور ایک ہے بدنی عبادت۔ مالی عبادت کے اندر جو ہے نا، آپ اپنے ہر بندے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ مالی عبادت کی بات سمجھ آ گئی ہے؟ دو چیزیں ہیں اس کے لیے سمجھنے کے لیے، ایک ہے مالی عبادت اور ایک ہے بدنی عبادت۔ مالی عبادت کے اندر جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے والدہ کے لیے مسجد بنوانا چاہتے ہیں بنوا سکتے ہیں، اپنی والدہ کے نام کے اوپر کوئی مسافر خانہ تعمیر کروانا چاہتے ہیں کروا سکتے ہیں، آپ جو قرآن مجید لا کے رکھنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ لا کے رکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ ثواب جو ہے نا وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، کہ ثواب میں بیٹھا ہوں، ہاں جی 7 دفعہ کل پڑھ لیا اس نے، سارے نے قرآن مجید سارا، ہاں جی یہ سارا ٹرانسفر کسے کر دیں؟ مولوی صاحب کو، سارا کھاتا مولوی صاحب کا ہو گیا ہے کہ یہ ٹرانسفر ادھر ہو گیا ہے۔ یہ بات کہاں سے ملی ہے؟ ہاں جی یہ مولوی صاحب کو سارا کلام مولوی صاحب کو، یعنی کہ یہ سارا قرآن جو ہے یہ مولوی صاحب کو بچ کا ہے، ہاں جی یہ قبول کر لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو وہاں پہ گئے بیٹھے ہوتے ہیں یہ پھر اس مردے کی ماں کو بخش دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی غیب آیا ہے کہ آپ کی عبادت قبول ہو گئی ہے؟ آپ کا پڑھنا قبول ہو گیا، آپ کو پڑھنے سے جو ہے قرآن کا وہ ثواب مل گیا، پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ٹرانسفر طریقہ جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ 11ویں اور 12ویں کے کیا چکر ہے؟ 11ویں کا پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پیر غوث اعظم صاحب جو ہیں ان کی یہ وفات کا دن ہے، وفات تو نہیں کہتے، وہ وصال کہتے ہیں، یہ ان کے نزدیک مرتے نہیں ہیں، جو مر جائیں قبر کے اندر پہنچ جائیں وہ قبر کے اندر بھی زندہ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، مرنے کے بعد زندہ، یہ بتا دینا ہے، ایک یہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ اچھا اگلی بات کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ مردے کو ثواب بخش رہے ہوتے ہیں کہ مردے کو ثواب پہنچ جائے۔ بھائی کیسے پہنچے؟ آپ کو کوئی وحی آئی ہے، کوئی غیب آیا ہے کہ آپ اس کو بخش رہے ہیں، آپ کا کلام پڑھنا قبول ہو گئے، آپ اس کو اور اس کو، کوئی یہ سنت سے ثابت ہے 11ویں جی اس کا وصال ہوا ہے غوث اعظم کا، تو ہم نے اس نام سے جو ہے نا وہ 11ویں رکھ دی۔ اچھا جی 12ویں کیوں رکھی ہے؟ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس لیے جو ہے نا ہم نے 12ویں رکھ دی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ 11ویں اور 12ویں کا وجود کہاں سے ہوا؟ غوث اعظم سے ہوا۔ 11ویں کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اصحاب سے نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب سے ہے ہی نہیں، جس کی بنیاد ہی غوث اعظم ہے، تو وہ بیان شریعت اور قانون کس طرح بن سکتا ہے؟ جس کی بنیاد ہی کھوکھلی ہے۔ 11ویں کی سب سے پہلے دلیل جو ہے یہ غوث اعظم کی نہ دیں تو پھر مجھے پکڑ لینا، یہ سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ جی یہ کلام پڑھتے ہیں، یہ بخشواتے ہیں جی، یہ یوں ہو جاتا ہے، یہ اصالہ ثواب ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ 12 ربیع الاول کی بات ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی دوسرا اعتراض، پہلی بات سمجھ آ گئی ہے کہ 11ویں اور 12ویں ہے کیا؟ دوسری بات، ہم جی قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا کوئی گناہ ہے؟ قرآن پڑھنے سے تو سوا پھر قرآن کی فضیلتیں بیان ہو جائیں گی۔ اچھا ہم جی کوئی وہاں پہ کوئی گانا بھی نہیں پڑھتے، ہم کوئی قوالی نہیں پڑھتے، ہم جو گندا کام نہیں کرتے، ہم تو وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اور ہم قرآن پڑھ کے وہاں پہ اس پہ پھونک مار دیتے ہیں، یہ سارا سسٹم۔ اچھا اب بات بتائیں کہ آپ حافظ صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ کہیں کہ مجھے تو پورا قرآن آتا ہے، میں نے بکری ذبح کرتے ہوئے نا سورۃ ملک پڑھنی ہے، کیا یہ جو حلال جانور ہے سورۃ ملک پڑھ کے یہ کرے، کیا وہ جائز ہوگا ہمارے لیے کھانا؟ وہ حرام ہوگا ہمارے لیے کھانا۔ اگر یہ کہے کہ اچھا جی دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ کے آپ نے حلال جانور کو ذبح کرنا ہے، اچھا یہ اس طرح کتے کو پکڑ کے ذبح کر دے، بسم اللہ اللہ اکبر پکڑ کے کر دے، کتا حلال ہو جائے گا؟ اور بھائی کتا حلال نہیں ہوگا۔ آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کا قربانی کا جانور جو ہے وہ حرام بن جاتا ہے، حلال چیز حرام بن جاتی ہے، وہ بھی قرآن پڑھنے کی وجہ سے بنی ہے۔ ہاں جی قرآن پڑھ رہے ہیں، بھئی قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کا قربانی کا جانور قبول نہیں ہوتا، آپ کا قرآن پڑھنے کی وجہ سے پورا قرآن پڑھ کے کتے پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری پہ حلال ہو جائے گا، یہ بلی حلال ہو جائے گی؟ نہیں حلال ہوگی، یہ حرام ہے۔ اگر یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے یہ حلال نہیں ہوتا تو مولوی صاحب پھر کھانا بھی حلال ہے نہیں ہوتا، یہ چیزیں حلال نہیں ہوتی۔
حلال پہ، ہاں ہاں جی ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے رہیں، 3 قل پڑھتے رہیں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، پورا قرآن پڑھ دیں، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ مردار ہوگا، کیونکہ وہ کس کے مطابق نہیں ہے؟ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ جائز نہیں۔ اچھا، جس کی ابتدا کہاں سے بن گئی ہے؟ 11ویں سے۔ یہ 2 باتیں جو ہے نا ذہن کے اندر رکھ لینی ہیں، 2 باتیں اصالہ ثواب کے اعتبار سے ہو گئی ہیں، تو یہ بھولنی نہیں چاہیے آپ کو، 2 باتیں ہو گئی ہیں۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ جو حلال کے ہیں نا وہ حلال مانتے ہیں، جو حلال کے ہیں 11ویں کو کیا کرتے ہیں؟ حلال مانتے ہیں، اور جو حرام کے ہیں وہ اسے کیا کرتے ہیں؟ حرام کا مانتے ہیں۔ یہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، بھئی تم حرام کے ہو، ہم کیا ہیں؟ حلال کے ہیں۔ یہ حلال کے ہیں کہ جو حلالہ کرواتے ہیں۔ حلالہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ نا قاری صاحب یہ فلاں عورت ہے آپ کے پاس رہے گی 3-4 دن، آپ ذرا اسے استعمال کریں ٹھیک کر کے۔ تو یہ درباروں پہ اس طرح ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، عورتوں کو وہاں پہ لوگ اے پیر صاحب دے فقیر بندے ہیں، انہیں کو دیو، یہ بڑا ثواب ہوگا، بچے بڑے نیک پیدا ہوں گے۔ یہ سارا لفنڈ قسم کا کام ہے، جو ان کا اپنا کام حرام کا کام ہے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ حرام کا ہے۔ ہم تو سنت کے مطابق نکاح کرتے ہیں، طلاق ہو جائے، 3 طلاقیں ہو جائیں، یہ عورت جو ہے اپنے مرد سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی۔ تم نے درمیان کے اندر حلالے کو پیدا کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنا بھی حرام ہے اور کروانے والا بھی حرام کا کام کرتا ہے، یعنی کہ حلال کے کون اور حرام کے کون ہے، یہ حدیث سے بات ثابت ہو گئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرام اور حلال کی بات بھی ہمارا اعتراض کا جواب جو ہے ان پہ آ گیا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ جی یہ اچھا یار ہم فلاں مولوی صاحب بھی اس طرح کرتے ہیں، فلاں بھی کلے رئیس صاحب ہونے کیوں انکار کریں، نہیں اہل حدیث کیوں انکار کریں، باقی تو سارا جامپور یار کل کریں، 7واں کریں، تے کو کیا ہے، تو ہی دے گا پکا گئے، تیرے کہنے پیسے کیا نہیں، بڑھ مار اماں تیری فوت تھی گی، یہ کوئی دودھ دے گا نہیں میں پکا سکتا، مولوی کو نہیں ساڑ سکتا، ہی نہیں میں کر سکتا ہوں، تو اچھا وہ ہاں یار وہ وہابی بھی تے نہیں کریں نے، بولا وہ کیا ہے، ہاں وہ تے قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، کیا تانا ملا ہے؟ دوسرا تانا کیا ہے؟ قلیل ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قلیلا ما تشکرون، قلیل، ہاں جی ہاں جی، یہ بات ہو جائے پہلے مکمل۔ اچھا، 5 چیزیں ہیں جن کے اندر اصالہ ثواب جائز ہے۔ پہلی بات ہے کہ دعا کرنا، آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اصالہ ثواب کے لیے آپ جو ہے نا وہ دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر جا کے، بقیع الغرقد کے اندر جا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع الغرقد کے اندر جا کے دعا کرتے، اللہ ان مردوں کو معاف کر دے، ان مردوں کو بخش دے۔ ایک بات کل بھی پوچھی گئی کہ ہم جب قبروں پہ جائیں تو ہم السلام علیکم یا اہل القبور کہیں گے، وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ سلامتی ہو، ہم سلامتی کا معنی یعنی کہ زندوں کو کہیں گے تو سلامتی کا معنی ہوگا، جب ہم وہاں پہ جا کے مردوں کو کہیں گے تو وہاں سلامتی کا معنی نہیں ہوگا، بلکہ رحمت کا معاملہ ہوگا کہ اللہ تو ان پر رحمت فرما دے، وہاں پہ رحمت ترجمہ ہوگا۔ یہاں پہ زندوں کو کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یا السلام علیکم یا اہل القبور جو ہے نا یہ آپ نے کہنا ہے۔ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بقیع الغرقد کے اندر گئے، دعا کرنے لگے، واپس آئے، میں نے پوچھا کہ کیا فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان مردوں کی بخشش کے لیے کیا کروں؟ میں دعا کروں، یعنی کہ مردوں کی بخشش کے لیے دعا کرنا کیا ہے؟ ثابت ہے۔ دعا بندہ ادھر جا کے بندہ دعا جو ہے نا وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، سب بندوں کو اکٹھا کر کے بلا کے دعا کرنا ثابت ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی آپ وہاں پہ قبرستان سارے صحابہ کرام کو جمع کر کے وہاں پہ کیا کروا دیتے؟ دعا کروا دیتے۔ ٹھیک ہوگی بات، سمجھ آ گئی ہے نا کہ جی یہ پروگرام ہی تو ہو رہا ہے، یہ پروگرام یہ وہاں پہ ہم نے دعا ہی کروانی ہے، یہ اجتماع کا اکٹھ کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فرداً اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری بات ہے کہ آپ کافر اور مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کافر اور مشرک کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ اللہ کے نبی جی میرا ابو فوت ہو گیا ہے، آپ اس طرح کریں کہ اپنا کرتا دے دیں
मैं अपने अब्बा को कफन की सूरत के अंदर वो पहना देता हूँ, मेरे अब्बा की बख्शिश हो जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो है ना वो कुर्ता मुबारक दे दिया, उसने उसमें लपेट के जो है ना वो कब्र के अंदर दफन कर दिया। फिर बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे कब्र पे लेके गया तो वहाँ पे अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि इस मुशरक के लिए आपने दुआ नहीं करनी, आप यहाँ से चले जाएं और आइंदा के बाद आपने किसी को कुर्ता भी नहीं देना। आप ये समझते हैं कि आपका कुर्ता देना इनको बख्शवा देगा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदन के साथ लगा हुआ कपड़ा उस बंदे को, मुशरिक बंदे को नहीं बख्शवा सकता तो कोई चीज़ भी बख्शवा नहीं सकती। आज क्या होता है, कब्र के अंदर बैठ जाते हैं, ये सूरत मुल्क पढ़ना शुरू हो जाती है, सूरज सजदा, ये यार कौन सी दलील है, कौन सी शरीयत है, ये कोई भी नहीं है। सूरत काफ, ये तमाम जो सूरतें पढ़ते कब्र के अंदर बैठ के मौलवी साहब फूके मरे ने पे कोई 2000 रुपये मिलने भाई, यार शर्म कर, कोई हदीस दे उत्ते अमल कर। ये बात जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। कोई बात भी आपके जहन हो आप नोट कर लें तो आखिर में पूछ लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ईमान वालों का जो है ना, वो ईमान वालों का जो है ना नमाज जनाजा आपने ईमान वाले लोगों को पढ़ना है। आपको पता लग गया ना ये बंदा बुत परस्त है, ये बंदा कब्र दा पुजारी है, जनाजा ना पढ़ो, जनाजा नहीं पढ़ना, मुशरिक बंदे का जनाजा नहीं पढ़ना। यार जो बंदा अल्लाह का वफादार नहीं हो सकता ना, वो आपका भी वफादार नहीं हो सकता। जिसकी अल्लाह के साथ नाराज़गी है तो रिश्तेदारी है, जाए भाड़ में जाती है, जो कुछ होता है हो जाए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की शरीयत की मुखालफत ना हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, घर बार सब को छोड़ दिया। अब्बा जान ये पत्थर ले आते हैं, वहाँ पे कुत्ते ऊपर, खंजीर ऊपर पेशाब कर देते हैं, आप मूर्तियाँ बना के बेचते भी हैं, इनकी इबादत करते हैं, ये ना आपको नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। अब्बा जान ने क्या कहा, घर से निकल जाओ, आपको सब कुछ। अब्बा जान जा रहा हूँ लेकिन वापस नहीं आऊँगा। बात यही कह रहा हूँ कि बात एक अल्लाह की माननी है। मुशरिक बंदे के साथ ना मोहब्बत हो सकती है ना प्यार हो सकती है, हाँ उसे समझाने के लिए आप जा सकते हैं। मुशरिक बंदे के साथ दोस्ती नहीं लगानी। मुशरिक पता है ये कब्र का पुजारी बंदा है, उस बंदे के लिए आपके दिल के अंदर नफरत होनी चाहिए। अल-हब्बु लिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, और बुग़्ज़ नफरत भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। मुशरिक बंदे का जनाजा नहीं पढ़ना। ये कितनी बातें क्लियर हो रही हैं। अच्छा आगे दूसरी बात, एक हो गई दुआ करना, दूसरी बात है सदका करना। अपने वालिदैन की तरफ से, मैयत की तरफ से सदका बंदा कर सकता है या नहीं कर सकता। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान फोत हो जाता है तो उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, सिवाय 3 अमल के। 3 अमल के बाकी तमाम अमाल क्या हैं, मुनक़ते हो जाते हैं। पहला अमल यह है कि उसने जो सदका जारिया किया है, मस्जिद बनवा दी है, कोई मोटर पंप लगवा दिया है या कुछ कर दिए, उसके लिए वो सवाब जारी रहेगा। किसी ने पौधा लगा दिया है, वो चिड़ियाँ बैठेंगी, हवा आएगी, तमाम वो उसके लिए सदका जारिया बन जाएगा। एक तो बात हो गई सदका जारिया। दूसरी बात है कि इल्म नाफ़े, बंदा इल्म पढ़ाए, दूसरों को सिखाए। जब तक वो पढ़ेंगे, जब तक वो अमल करेंगे, जब तक वो आगे बताएंगे, आपके लिए ये भी क्या होगा, सदका जारी होगा। जिस तरह मदारिस में उस्ताद बैठ के पढ़ाते हैं। और तीसरी बात जो है कि इस इल्म के एतबार से और इस एतबार से जो तीसरी बात है ना कि औलाद नेक हो, औलाद नेक बंदे के लिए सदका जारिया होती है। बंदे बेटा नमाजी है ना, बेटा नमाजी है, बाप फोत हो गया है, बेटा आके नमाज पढ़ता है, बेटे की नमाज के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई नेकी के अंदर फ़र्क नहीं आएगा। बेटा आके नमाज पढ़ता है, अब्बा जान को जो है ना वो अकाउंट खुला हुआ है नेकियों का, वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ये ट्रांसफ़र है जो उस हदीस से साबित है। ये करो कुल और 7वें वाला ट्रांसफ़र साबित नहीं, बल्कि यही साबित है सिर्फ। अच्छा ये 2 बातें जो है ना ये जहन के अंदर रहनी चाहिए कि 3 चीज़ें, सदका जारिया, ये दरख्त लगाने, मस्जिदें बनानी, ठीक है, कुरान मजीद ला के रखने, हदीस मुबारक किसी बच्चे को लेके देनी, ये सदका जारिया है। और दूसरी बात है कि इल्म नाफ़े, जो आपने इल्म पढ़ा है आप आगे, ये बात हो गई। और उसके बाद जो है ना अगली एक जो है ना ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि वो मुसहफ़ कुरानी ला के रख दे, मुसाफिर खाना तामीर करा दे। अगली हदीस ये इब्न माजा के अंदर मौजूद है। ये 2 बातें हमने कर ली हैं इस हवाले से कि दुआ करना और सदका करना जो है ना इस हाले सवाब जो जायज़ की सूरत हाल है। एक तो दुआ करना और दूसरा जो है ना सदका जारिया। सदका जारिया के अंदर 3 बातें हमने वो भी जिक्र कर दी हैं। अच्छा मैयत का वली, मैयत जो यानी कि कोई हमारा फोत हो गया है, उसके ऊपर कोई नज़र के रोज़े थे, ठीक है, उसने नज़र के रोज़े माने हुए थे, तो फिर उसकी तरफ से जो वली है, जो सरबराह है, उस पर रोज़े रखना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। एक शख्स आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं से मुस्लिम के अंदर कि मेरी अम्मी जान फोत हो गई है, उनके ज़िम्मे रोज़े हैं, क्या मैं रोज़े रख लूँ? आपने फरमाया कि अगर उनके ज़िम्मे कोई कर्ज़ होता तो अदा करता? फरमाया कि हाँ मैं कर्ज़ अदा करता। फरमाया कि तू रोज़े भी रख ले। इसी तरह एक और रिवायत, एक औरत समंदर में सफ़र कर रही थी तो उसने कहा
کہا اللہ تعالیٰ آج سمندر سے پار لگا دے، میں 1 ماہ کے روزے میں کچھ روزے رکھوں گی. اس نے بعد میں وہ روزے نہ رکھ سکی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. پھر اس کے بعد اس کی بیٹی یا بہن آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس نے کہا کہ ہاں جو ہے آپ اس کی طرف سے جو ہے نا نظر کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں. یہ چیزیں جو حدیث سے ثابت ہیں. اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فرمایا کہ میری اماں جان جو ہے نا ان پہ نظر کے روزے تھے، کیا میں ان کے نظر کے روزے رکھ سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ہاں نظر کے روزے جو ہے نا وہ رکھے جا سکتے ہیں. 3 باتیں ہو گئی، دعا کرنا، صدقہ کرنا اور نظر کے روزے رکھنا. اصال ثواب کی 3 صورتیں. چوتھی صورت جو ہے میت کی طرف سے کوئی قرض ہوتا ہے، میت کی طرف سے قرضہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک جنازہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑے جنازہ پڑھانے کے لیے. فرمایا اس کے ذمے کوئی دین تو نہیں ہے، اس کے ذمے تو کوئی قرض تو نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہاں اس پہ 2 دینار ہیں. فرمایا کہ تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. یعنی کہ قرض میت کی طرف سے ادا کرنا اصال ثواب ہے، بندے پہ ثواب ہوتا ہے کہ بندہ ادا کرے. فرض ہے میت کو دفنانے سے قرض کی ادائیگی پہلے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. پھر آپ نے جنازہ پڑھایا. پھر ایک دن گزرا، آپ نے کل پوچھا کہ ہاں ابو قتادہ آپ نے قرضہ ادا کر دیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی جی ابھی کل تو فوت ہوا ہے. تو پھر پرسوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں قرضہ ادا کر دیا؟ فرمایا ہاں میں نے قرضہ ادا کر دیا ہے. فرمایا اس وقت تک اس کی جان کے اوپر بوجھ بنا رہا ہے اور اس کی جان لٹکی رہی ہے جب تک تو نے جو ہے نا قرضہ ادا نہیں کر دیا. آپ کے کوئی والدین، آپ کے کوئی رشتہ دار اس طرح پتہ لگ جائے کہ وہ کسی کے مقروض ہیں، قرضہ دے دیا کریں اس کی طرف سے، یہ صدقہ جاریہ ہے. اچھا میت کی طرف سے بندہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا بھی یہ یار یہ میری اماں کے نام سے یہ کچھ ہو گیا، یہ میری ماں کے نام سے ہو گیا. ایک آدمی ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، ہاں جی، قربانی اور عمرہ اگلی 6ویں شک جو ہے نا وہ آخری اسی کے اندر آئے گی. میت کی طرف سے صدقہ کرنا، بندہ میت کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اگر میری اماں وفات کے وقت بول سکتی نا تو مجھے کہتی کہ نا صدقہ کرو، کیا میں اپنی اماں کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ آپ جو ہے نا وہ صدقہ کر دیں. اسی طرح 2-3 اور بھی روایتیں ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں. 6ویں جو ہاں جی حسب توفیق جو بھی ایک کھجور کر دیں، 1 دن کا جو بھی حسب توفیق. اچھا میت کی طرف سے بندہ حج اور عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس لحاظ سے یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ پہلے جس بندے نے زندگی کے اندر بھی کوئی بندہ پہلی بات یہ سمجھے کہ زندگی کے اندر بندہ کسی کا حج کر سکتا ہے یا نہیں. یعنی کہ میرے والد صاحب کہیں کہ آپ میری طرف سے حج کر کے آئیں، پہلے میرا حاجی ہونا ضروری ہے، پہلے میرا حج کرنا ضروری ہے، بعد میں کسی میں اور کا ادا کروں گا. پہلے میں نے حج نہیں کیا ہوا تو میں کسی کی طرف سے حج ادا نہیں کر سکتا. اس بندے کو بھیجنا چاہیے کہ جو بندہ کیا ہے پہلے حاجی. اچھا میت کی طرف سے حج یا عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جوہینا قبیلے کی عورت تھی وہ آئی اور کہا کہ میری اماں کے اوپر جو ہے نا وہ نا حج تھا، کیا میں اپنی اماں کے حج جو ہے نا وہ ادا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ حج ادا کر سکتی ہیں. حج کو ادا کرنا جو ہے نا وہ آپ پہ ضروری ہے. یعنی کہ پہلے حاجی ہونا اس کا ضروری ہوتا ہے. میت کا جو ہے نا وہ حج کر سکتا ہے بندہ، عمرہ بھی کر سکتا ہے، اس کی طرف سے عمرہ ہو جائے گا. اگر آپ مزید کوئی اس بارے میں آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں. قربانی، میت کی طرف سے قربانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قربانی ہے. تو وہ حدیث ثابت آتی ہے کہ امت کے اندر جو فوت بھی ہو گئے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو زندہ ہے وہ بھی شامل ہیں. یہ میری اور میری امت کی طرف سے شامل ہے. میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے رہے ہیں. جس طرح سارے قربانی دے موقع تے پپو دی قربانی ہے، چکو دی قربانی ہے، جس طرح مشہور ہو جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، قربانی کر سکتے ہیں. یہ ثابت کر دیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ ثابت کر دیں. کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس بات چاہیے ہوتے ہیں، اگر منع ہو نا تو پھر اس کے لیے کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہوتی ہے. جب صحابہ کے دور کے اندر موجود ہی نہیں تھا، اب شیعہ کہتے ہیں ہماری اذان کی نفی دکھا دو، اگر یہ اذان ثابت نہیں ہے تو نفی دکھا دو. یہ تمام چیزیں خرافات کے اندر آتی ہیں. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جو ہے نا وہ بندے کو جہنم میں لے کے چلی جاتی ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا بدعت حسنہ، جو عام چلتی ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے. اچھا
हमारे उस्ताद कहते हैं कि बिदअत हसना पता क्या होती है, जो बंदा हंस के कर लेता है अपने पेट के लिए, जो हंस के कर लेता है वो बिदअत हसना होती है। फरमाते हैं कि जो बिदअत हसना कहता है ना, वो अल्लाह ताला के कुरान का इनकार करता है। अल्लाह का कुरान ये कहता है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हमने दीन को, शरीयत को, इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। ये कहते हैं कि हमारी नफ़ी दिखाओ, आप इस बात दिखाना है अल्लाह का दीन मुकम्मल हो चुका है, कोई अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करें। आप कोई 40वां कोई हदीस कुरान से, कोई तीजे की क्या अरबी है, तीजे की अरबी पूछें क्या अरबी है, किस हदीस के अंदर है तीजे का लफ्ज़, ये 40वां या हाँ जी, हाँ जी, कोई चीज़ भी समझ नहीं है। फिर पता है क्या, एक आम सादा फहम लोगों को ये सवाल कर देते हैं, वकास भाई सारी हदीस की किताब इकट्ठियाँ कर गिनो इन्हें कने। अच्छा बात यह है कि कह देते हैं कि यार अगर बंदा जड़ा है ना बड़ी भूख लगी हुई है, कोई भूख लगी हुई है बंदे को, कोई फिर अगर इस तरह का माल आ गया है तो उसके लिए ये जायज़ है, उसके लिए जायज़ है कि 3-4 दिन से भूखा है और कुछ जो है ना वो मिल भी नहीं सकता, उसके अलावा कोई चीज़ मिल नहीं सकती ना, उतना खाना जायज़ है कि आप उतना खा लें कि आप मर ना सकें, उतना खाना जो है ना आपके लिए जायज़ होगा। हाँ जी, अगर आप ऐसी सूरत के अंदर हैं कि आपके पास कोई चीज़ और खाने की मौजूद नहीं है, आपके पास ऐसी सूरत के अंदर कोई पानी कोई और चीज़ खाने की घर के अंदर वो नहीं लेना चाहिए। आप किसी को देंगे आप खुद गुनाहगार होंगे। भाई कहें कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हम नहीं खाते, हम नहीं लेते, जो कुछ होता है हो जाए। आप ले के किसी को देंगे, उसका खाना हराम का, आपका ले के देना हराम का, आप बराबर के गुनाह के शरीक होंगे। जल्दी 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 ले लें, सीधे हो जाएं सीधे। कोई बात इसाले सवाब से समझ नहीं आई तो 6 बातें की हैं हमने, कोई बात समझ नहीं आई तो बता दें। एक सवाल पूछना है, अगर कोई बंदा हज और उम्रे की, नहीं 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 बैठ जाओ, पेपर करना है। ठीक है, तो सदका देना चाहिए। हाँ जी ये पकड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी आप करें। हाँ जी, उधार की बैग के अंदर असल उसमें रेट जो है ना वो, हाँ जी ये पकड़ें, 1 मिनट मैं पेपर दे दूँ बस। वकास भाई बंद कर दें, अरे इधर ले आए, इधर ले आए, इधर ले आए जल्दी।